آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام مومنین کرام، سب سے پہلے اب سب موالیان حیدر قرار کو منجی کائنات یوسف زارا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا میلاد بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک دعا ہے اللہ رب العزت واصف بھائی اور ان کے گھرانے کا اہتمام قبول فرمائے، اور آپ سب جتنی محبت سے تشریف لائے خدا آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ قدردان لوگ تشریف فرما ہے، میرے بعد بھی پڑھنے والے احباب موجود ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر اجازت دیں تو میں جشن کا آغاز کر رہا ہوں۔ جس امام کی ہم ریت ہیں، تھوڑی ایکو ذرا کم کرنا، جس امام کی ہم ریت ہیں، اللہ نے اس امام کو عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ ہر موقع پر ہمارے امام وقت کا تذکرہ کیا گیا۔ خاص طور پر کچھ مقامات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 3 شعبان المعظم کی رات جب آقا حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور آقا حسین علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور نے کچھ عرصہ پہلے جب اپنی بیٹی سیدہ کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، انی ارا فی مقدم وجہ کے نورا وضوءا، میری بیٹی زہرا میں تیری پیشانی میں وہ نور دیکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو کائنات کے لیے حجت بن کر آئے گا۔ جب یہ جملہ رسول اللہ نے فرمایا تو پاک بی بی نے جواب میں ارشاد فرمایا، بابا یہ کوئی ایسا بیٹا ہے جو اللہ مجھے عطا کرے گا، جب سے یہ میرے شکم میں آیا ہے مجھے رات کو اپنے گھر میں چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے۔ وہی آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو پاک پیغمبر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا سر سجدے میں رکھ کر سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حسین جیسا نواسا عطا فرمایا۔ تو ہمیں بھی یہ درس مل گیا کہ جب ان ہستیوں کی پاکیزہ نسبتیں مناؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو کہ میرا اللہ تو نے ہمیں ان پاک ہستیوں کا حبدار بنایا۔ اب تصور کرے، وقت نہیں ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے مولا حسین کو اٹھایا اور جب اپنی بیٹی سیدہ کو واپس دینے لگے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، سیدہ جانتی ہو یہ حسین کون ہے؟ بابا ذرا آپ ارشاد فرمائیں۔ اس وقت نبی پاک نے فرمایا، یہ حسین ہے، یہ حجت خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس پر میری صلوات بھی ہو، میری رحمت بھی ہو، میری برکات بھی ہو، اور میں نے اسے مخلوق کے لیے حجت بنا کر بھیجا ہے اور گنہگاروں کی بخشش کا ذخیرہ بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ولادت مولا حسین کی رات بتا دیا، گنہگار ہو پریشان نہیں ہونا، صدقہ حسین کا مانگتے جانا، میں اللہ صدقہ حسین کا تمہیں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ اب مولا حسین علیہ السلام کو پاک بی بی سیدہ کے حوالے کر رہے ہیں، اور خود بی بی زہرا نے ایک دن مولا حسین سے فرمایا تھا، بیٹا جب تیرے نانا نے مجھے واپس کیا نا تو جملہ ارشاد فرمایا، میری بیٹی سیدہ یہ حسین ہے، ابو الائمہ ہے، اس کی نسل سے 9 امام پیدا ہوں گے اور آخری امام قائم ہوگا۔ وہ امام اتنی عظمت کا مالک ہوگا، اللہ اس امام کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کرے گا، غیر آباد زمینوں کو آباد کر دے گا، اور اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ بلاؤ کارہ المشرکین، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا، راوی کون؟ پاک سیدہ۔ کس کو بیان کر رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو۔ عظمت کس کی ہے؟ ہمارے زمانے کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ اب مولا حسین سے خطاب کر کے بی بی زہرا نے فرمایا، میرا لال مجھے یاد ہے تیرے نانا نے بتایا تھا تیرا آخری بیٹا جو قائم ہوگا وہ اتنی عظمت کا مالک ہوگا، اس کی غیبت کے دور میں جو اس کی محبت، ولایت، امامت کے عقیدے پر ثابت قدم رہے گا، دشمنوں کی باتوں کو کچھ نہیں سمجھے گا، وہ کہیں گے تیرا امام کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتا، اپنا عقیدہ ثابت قدم رکھے گا۔ میرے بابا رسول اللہ نے فرمایا تھا، اللہ غیبت کے زمانے میں منتظر امام زمانہ کو اتنا اجر عطا کرے گا جتنا میرے بابا رسول اللہ کے ساتھ میدان جہاد میں تلوار سے لڑنے کا اجر ہے۔
اللہ اکبر. جو رسول اللہ کے ساتھ تلوار سے لڑنے کا اجر ہے، اللہ غیبت کے دور میں وہی اجر امام زمانہ علیہ السلام کی انتظار کرنے والوں کو عطا فرمائے گا. اور یہی سوال ہوا، پچھلے سال بھی میں نے یہ روایت پڑھی تھی، لیکن آج اس سے آگے ایک جملہ اب تک پہنچا رہا ہوں. رسول اللہ نے سلام کیا، میرا سلام ہو. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں جنہیں آپ سلام کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے بھائی آخر زمانے کے وہ لوگ ہیں کہ جو میرے 12ویں بیٹے کی محبت پر غیبت کے دور میں ثابت قدم رہیں گے. یا رسول اللہ ان کی خاصیت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا تم دیکھ کر مومن بنے ہو. تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، پتھر کو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، مجھ محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے، علی حیدر کرار کو دیکھا ہے، حسن اور حسین کو دیکھا ہے. تم دیکھ کر مومن بنے ہو، وہ کاغذ پر میرا لکھا ہوا نام سن کر مومن بنتے چلے جائیں گے. سر اٹھانا جشن کا عظیم جملہ. آگے جملہ عرض کر رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا اس دور کے مومن کو اللہ پورے 50 بندوں کے برابر اجر اور ثواب عطا کرے گا. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ مومنین کرام، اللہ 50 بندوں کے برابر اسے ثواب عطا کرے گا جو 12ویں مولا کی غیبت میں ان کی محبت اور ولایت پر ثابت قدم رہے گا. اب مولا حسین علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور مومنین آپ کے علم میں ہونا چاہیے جس امام کی ہم ریت ہیں عرش پر انہی کا تذکرہ. حضور معراج پر گئے تو مولا مہدی کا ذکر، مولا حسین دنیا میں آئے تو مولا مہدی کا ذکر. حتیٰ کہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یزید کے دربار میں مولا سجاد نے جو خطبہ دیا اس میں بھی کہا تھا جس طرح رسول اللہ ہم میں سے ہیں، علی ہم میں سے ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہم میں سے ہیں، اسی طرح مولا نے یزید کے دربار میں کہا تھا مہدی بھی ہم میں سے ہے. یہ مہدی بھی ہم اہل بیت کا حصہ ہے. بڑی عظمت ہے جس امام کی ہم ریت ہے. مولا حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا مولا کی ذات پہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہ. اب مولا نے بیان فرمایا ہم 12 امام ہیں، پہلے میرے بابا علی ہیں اور آخری امام میرا بیٹا مہدی ہوگا. وہ اتنی عظمت والا ہے، اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس کی غیبت کے دور کے اندر جو اس کی محبت و ولایت اور امامت پر ثابت قدم رکھے گا، اللہ رب العزت اسے دنیا آخرت کی سعادتیں عطا کرے گا. اور مومنین کرام، ہم جس امام کی ریت ہیں ہماری ذمہ داری ہے کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بے شک ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہمارے پہلے امام مولا علی علیہ السلام ہیں، لیکن جس امام کی ریت بن کر اٹھیں گے وہ مولا مہدی علیہ السلام ہیں. اور میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی پسندیدہ شخصیات نے ہمارے امام سے محبت کی ہے. اب حضور نے تذکرہ فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے بعد 12 امام ہوں گے، اولہم علی و آخرہم مہدی. پہلا علی ہوگا، آخری امام مہدی ہوگا. اور جب مولا مہدی کا ذکر کیا نا قبلہ، مولا نے اگلا جملہ فوراً فرمایا المہدی من ولدی. دنیا والوں یاد رکھنا مہدی مجھ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. کتنا اعزاز ہے کہ سید الانبیاء فرمائے مہدی میرا بیٹا ہے. اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو جشن میلاد امام زمانہ علیہ السلام کا آغاز کر رہا ہوں. کچھ خصوصیات میں اپنے زمانے کے امام کی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جس امام کی ہم ریت ہیں وہ امام کتنی عظمتوں کا مالک ہے. اور اس بہت بڑا وہ مصرع پڑھ رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی سر والے تھے، بعد میں بھی پڑھیں گے. آپ میرے سوزی بن جائیں. میں امام زمانہ علیہ السلام کی شان کا قصیدہ پڑھنے لگا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ والصدق الجعفریہ وحلم القاظمیہ وحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. اللہ اکبر. کائنات قربان اس امام پر جس امام کی ہم ریت ہیں، جن کی دعوت رسول اللہ جیسی ہے، جن کا چہرہ مولا، جن کا لہجہ مولا علی جیسا ہے، جن کی عصمت اور طہارت اپنی دادی سیدہ کی طرح ہے، جو حلم میں امام حسن مجتبیٰ کے وارث ہیں، جو شجاعت میں مولا حسین کے وارث ہیں، جو مولا باقر کی علم کے وارث ہیں، امام سجاد کی عبادت کے وارث ہیں. یوں عرض کر دوں 14 معصومین کے صفات کے مظہر کو مولا امام زمانہ کہتے ہیں.
ہمارے امام کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اسمہ اسمی وکنیتہ وکنیتی وخصائصہ خصائصی وشمائلہ شمائلی. دنیا والوں یاد رکھنا، مہدی میرا بیٹا ہے، اس کا نام بھی میرے نام کی طرح محمد ہے، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہے، اس کی سیرت میری سیرت ہے، اس کا کردار میرا کردار ہے. یعنی میں پہلا محمد بن کر آیا ہوں، وہ آخری محمد بن کر آئے گا. بہی یملہ اللہ الارض قسطا عدلا کما مولیت ظلم و مجورا. یاد رکھو دنیا والوں، میرا بیٹا مہدی اتنی عظمت کا مالک ہوگا، اللہ کی کائنات ظلم سے بھر چکی ہوگی، میرا بیٹا اکیلا آ کر اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہ میرے مولا کی شان ہے. اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، ہر مذہب کا متفق عقیدہ ہے آخر میں ایک نجات دہندہ آئے گا جو دنیا کو ظلم سے نجات دے گا. ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ رام آئے گا، اوتار آئے گا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مولا مہدی آئیں گے. لیکن مسلمانوں میں اور شیعہ میں فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں آئیں گے، ہم کہتے ہیں آ چکے ہیں. نہیں توجہ کیجیے گا، وہ کہتے ہیں آئیں گے، ہم کہتے ہیں آ چکے ہیں. اور جشن منانا اس بات کی دلیل ہے کہ فرزند زہرا آ چکے ہیں، پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی اس دنیا میں آ چکے ہیں مولا. 255 ہجری میں میرے مولا سامرہ میں اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اور مولا کو جو عظمتیں دی ہیں نا، آج نئے جشن کے جملے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مولا عسکری اسلام روایت کرتے ہیں کہ 40 دن کا نور بی بی نرجس خاتون کے شکم اطہر میں تھا کہ اللہ نے میرے بیٹے مہدی کے جسم پر قرآن کی یہ آیت لکھوا دی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. آج تیرے رب کا کلمہ صدق اور عدل کی شکل میں مولا مہدی کی شکل میں ظاہر ہونے والا ہے. اللہ اکبر. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلمہ اس ہستی کی شکل میں مکمل ہونے والا ہے. اور دوسرے کندھے پر مولا کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، جال حق کو وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والا ہے. تھوڑی چپ دی قسم ہے، جشن دا ماحول ہی میں نہیں ہوگا. آپ نے غور نہیں فرمائی. مولا حسن عسکری فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کے جسم پر اللہ نے قرآن لکھوایا ہے. بھئی میرے بیٹے کے جسم پر اللہ نے قرآن لکھوایا ہے. پوری توجہ، یہ قرآن یا پہلے محمد کے جسم پر تھا، مہر نبوت تھی، قرآن رسول اللہ کے سینے پر لکھا ہوا تھا. یا اللہ نے آخری امام کے بدن اطہر پر آیتیں لکھوا کر دنیا کو بتا دیا. اچھا نہیں سمجھے، کچھ قصیداں دے شعر ہوندے جنہاں دی وضاحت کرنی پوندی ہے. ایویں اس فرمان دی بھی مجھے وضاحت کرنے کی اجازت دیں. بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا قاری، بڑے سے بڑا عظیم انسان اپنے جسم پر قرآن نہیں لکھوا سکتا. توجہ کیجئے گا، اپنے جسم پر قرآن. آپ خاموش ہو گئے ہیں، میرے بعد 2 پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا نیک متقی پرہیزگار انسان حافظ قرآن بھی ہو، اپنے جسم پر قرآن نہیں لکھوا سکتا. اسی لیے کہ شیعہ سنی کا متفق فیصلہ ہے، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو پاکیزگی کے بغیر چھو بھی نہیں سکتے. ہم پر ایسی حالتیں طاری ہوتے ہیں، کبھی غسل واجب ہوتا ہے، کبھی وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ نے مولا مہدی کے جسم پر قرآن لکھوا کر، رسول اللہ کے جسم پر قرآن لکھوا کر دنیا کو بتا دیا. یاد رکھنا، طہارت جن سے ایک لمحے جدا نہ ہو انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں. ایک لحظہ کے لیے طہارت جن ہستیوں سے جدا نہ ہو انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں. تھوڑا جگانا چاہتا ہوں، یہ سردی کا احساس ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بیدار ہوں اور بعد میں پڑھنے والے پڑھیں اور آپ سنیں. جشن ہے، جتنا خوش ہوں گے. آل محمد کی خوشی میں خوش ہونا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. ذرا آپ بیدار ہوں گے، بولیں گے. اور اس امام جس کی ریت ہے، ان کے ذکر میں نہ بولیں گے تو کب بولیں گے؟ جملہ عرض کرنے چلا ہوں، قدر کیجئے گا. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. مسجد نبوی میں کچھ دروازے کھلتے تھے. ایک دن رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، یہ دروازے بند کر دو، الا باب علی.
تو بھائی اتنی عربی تو سمجھ آتی ہے نا، سب دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دروازے بند کیوں کروائے، علی کا دروازہ کھلا کیوں رکھا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا والذی بیدہ نفس محمد، اس ذات کی قسم جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا، محمد بنایا، تمہارے دروازے اپنی مرضی سے بند نہیں کیے، علی کا دروازہ اپنی مرضی سے کھلوایا نہیں، اس کا حکم بھی اللہ نے دیا تھا، کھولنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے علی کا دروازہ۔ سنو، وجہ یہ ہے کہ تم پر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں جب تم مسجد میں نہیں آ سکتے، تم پر غسل واجب ہوتا ہے، طہارت ضروری ہوتی ہے، تم غسل کے بغیر مسجد نہیں آ سکتے، اللہ نے علی کو بھی طیب بنایا ہے، نسل علی کو بھی طیب بنایا ہے، چشم زدن میں طہارت جن سے جدا نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ علی توجہ ہے نا، توجہ سبحان اللہ، طہارت جن سے جدا نہ ہو، ایسے گھرانے سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن جن کے جسم پر لکھا ہوا ہے، قرآن جن کے سینوں پر لکھا ہوا ہے۔ اب مجھ سے پہلے مہروی صاحب ایک شعر سنا رہے تھے نعت کا کہ رسول اللہ کے کندھوں پر مولا حسین بیٹھتے تھے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں سوائے حسنین کے رسول اللہ نے کسی کو کندھوں پہ اٹھایا نہیں، رسول اللہ نے مولا حسن اور مولا حسین کے علاوہ کسی کو کندھوں پہ اٹھایا نہیں۔ آپ کہیں گے ایک اور ہستی کو اٹھایا، اگر اٹھایا تھا تو وہ ان کا باپ علی تھا۔ ان باپ بیٹوں کے علاوہ رسول اللہ نے کسی کو اپنے کندھوں پر نہیں بٹھایا نہ اٹھایا ہے، وجہ یہ ہے قرآن پہ قرآن تو آ سکتا، بھائی وطن علی مرضی تو قرآن پہ قرآن تو رکھا جا سکتا ہے، قرآن پہ پاؤں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مہر رسالت پر مولا علی نے قدم رکھے تھے، پیغمبر نے کہا تھا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی نے مسکرا کر کہا تھا اگر چاہوں ہاتھ بڑھا کر عرش کو ہاتھ لگا سکتا۔ میں اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر یا رسول اللہ عرش کو اٹھا سکتا ہوں۔ اچھا یہ جملہ نہ کہوں مولا کی محبت کا تو دل دکھے گا میرا بھی، کیا رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یا علی، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یا علی، ذرا ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی کندھوں پہ رسول اللہ کے مولا علی ہیں، بت کعبہ میں توڑنے ہیں۔ سرکار دو عالم نے پوچھا یا علی میرے کندھوں پر سوار ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ چاہوں عرش کو چھو سکتا ہوں۔ اب پیغمبر نے قصیدہ پڑھا، میرے کیا کہنے، میں نے علی تیرے کیا کہنے، تو حق کا کام کر رہا ہے، میرے کیا کہنے، میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور بھائی توجہ کرنا، پاک پیغمبر نے کعبہ کے اندر مولا علی کو اٹھا کر حق کہا تھا، اللہ نے اسی کے بیٹے مہدی کے جسم پر لکھوا کر کہا تھا کہ یاد رکھنا دنیا والوں، کل حق بھی علی تھا، آج حق علی کا بیٹا مہدی ہے۔ یا علی، صدیاں گزر گئی ہیں، نسل بھی وہی ہے، آئے آئے اصل بھی وہی ہے، جو کمال میں نے پہلے کو دیا تھا وہی کمال میں نے آخری کو دیا ہے۔ حق تو نہیں ہو گیا ہے پروگرام کو، جشن کے جملے آپ کو سنا دوں، آواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی۔ جی جان سلامت رہیں، اللہ آپ کی دوستوں کی محبت کو حضور ضروری ہے، کیونکہ جشن امام وقت ہو اور ہم بیدار نہ ہوں، یہ ہون نہ آنکھ کلسی دول کرن کلسی، صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ 40 دن کا نور تھا، اللہ نے قرآن میرے امام کے جسم پر لکھوایا، سبحان اللہ۔ جب مولا دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس عظیم ہستی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بھئی توجہ کرنا، بڑے قیمتی جملے عرض کر رہا ہوں۔ جس رات یعنی کل رات ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، جیسے تشریف لائے اور اللہ نے حکم دیا کہ فوراً امام علیہ السلام کو میری خدمت میں لے کر آؤ۔ قدردان لوگ ہیں، مجھے یقین ہے میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا، معراج مصطفیٰ اور ہے، بیٹے کی معراج یہ ہے آتے ہی دنیا میں، آئے ہائے ہائے آئے آتے ہی دنیا میں جنہیں عرش پر لے جایا گیا اور اللہ نے خطاب کر کے کہا تھا انت مہدی، میں نے تجھے دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔
یہ ایسا گھرانہ ہے، ہر کی عظمت دوسرے سے جدا نظر آتی ہے، عظمت کے لحاظ سے بے مثال نظر آتا ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، امام کی عظمت کی بات آئی ہے تو یہ جملہ سنتے جنیں کہ مولا نے ہمارے اس امام کو، جس کی ہم ریت ہیں، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ نے اپنا نام دیا، اپنا لقب دیا، اپنی کنیت دی، اپنا سارا کچھ رسول اللہ نے مولا مہدی کو دے دیا۔ اور مولا آقا امیر المومنین نے جو جملے فرمائے تو حد ختم ہو گئی، فَقَأَنِّي أَرَىٰ، میں علی دیکھ رہا ہوں، میرا بیٹا مہدی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مولا علی فرماتے میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا مہدی آ رہا ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، امام کے دنیا سے آنے سے پہلے ایک آواز دی جائے گی، حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، حق علی اور علی کے چاہنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس کا بیٹا ظہور فرمانے والا ہے۔ اس آواز کے کچھ عرصے بعد ہمارے امام کا کعبہ میں ظہور ہوگا۔ بھئی کعبہ میں کیوں ظہور ہوگا؟ اس لیے کہ پہلا بھی تو کعبہ میں آیا تھا، آخری بھی کعبہ میں آئے گا، اور کعبہ سے ظاہر ہو کر دنیا کو بتائیں گے۔ درمیان میں کچھ عرصہ کعبہ کا نظام سنبھالنا اور ہے، مالک ہونا اور ہے۔ مولا ظاہر ہوں گے، مولا خطاب فرمائیں گے، اور مولا کا خطاب پوری دنیا کے گوشے گوشے تک آواز جائے گی۔ مولا کا حلیہ کیسا ہوگا، مولا کی عظمت کس طرح ہوگی۔ علی راسہ امامت رسول اللہ، ان کے سر پر رسول اللہ کا امامہ ہوگا۔ یہ ابا ہے، علی کتفہ ابا نبی اللہ، مولا مہدی کے کندھوں پر رسول اللہ کی ابا ہوگی۔ فی یدہ عصا رسول اللہ، ایک ہاتھ میں رسول اللہ کا عصا ہوگا۔ عندہ ذوالفقار امیر المومنین، ایک ہاتھ میں مولا علی کی تلوار ہوگی۔ لیس لہ ظل، مولا مہدی کا سایہ نہ ہوگا۔ وعلی راسہ امامۃ، ان کے سر پر بادل کا سایہ ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، اسی طرح مولا مہدی کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ کے سر پر بادل کا سایہ ہوتا تھا، اسی طرح مولا مہدی کے سر پر بھی بادل کا سایہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آنے والا اس عظمت سے آئے گا، بس اس سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتا۔ جمال مصطفیٰ لے کر جلال حیدر کرار لے کر آئے گا۔ ایسی عظمت کا مالک امام، جس امام کی ہم ریت ہے، جو کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور کسی نے سوال کیا، مولا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ، ایک شخصیت پوری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے؟ مولا نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، سردی گرمیوں میں یہ بتاؤ تم نہیں بھی چاہتے ٹھنڈک یا گرمی آتی ہے یا نہیں؟ جی ابھی کچھ دن پہلے موسم کتنا بدل گیا تھا، آج پھر تھوڑی ٹھنڈ ہے، ہم نہ ہی بھی چاہ رہے ہیں تو ٹھنڈک ہو گئی ہے نا۔ مولا فرماتے بس یاد رکھنا، جس طرح کچھ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں سردی گرمی آ جاتی ہے، اسی طرح نہ بھی چاہیں گے عدل مہدی آ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جی خوش نصیب ان لوگوں کے جو خوش آمدید کہہ کر اپنے امام کا استقبال کریں گے، ان کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ معرفت کے جملے ایک دو اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے، بڑے جملے تھے میں نے چھوڑ دیے، یہ بھی ممبر کا تقاضا ہے، اپنے محترم بھائیوں کو وقت دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے ذاکری یا خطابت نہیں منوانی، بلکہ ہم نے یوسف زہرا سے دعا لینی ہے۔ ان کی نظر عنایت کے طلبگار ہے نا، یہ جملہ ہدیہ ہے، ہم نے منوانا نہیں۔ جب ان کی نظر عنایت ہو جائیں گی، زمانہ خود ماننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ آسان سا فارمولہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ دو تین چیزیں جو میری ذمہ داری ہے بحیثیت طالب علم، وہ یہ ہے کہ اپنے امام سے رابطہ رکھیں۔ توجہ کیجیے، امام نے آنا ہے، ہم امام کی ریت ہیں، امام پردہ غیبت میں ہیں، اور پردہ غیبت کا مطلب یہ نہیں اب رسول اللہ کے یہ فرمان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا بیٹے کی غیبت ہوگی، غیبت میں ہوگا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب غائب ہوگا بیٹا تو دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ کے الفاظ نہ ہوتے میں جرات نہ کرتا۔ آقا دو جہاں فرماتے جس طرح بادل، سورج بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے، زمین تک حرارت اور روشنی پہنچتی ہے، اسی طرح میرا بیٹا پردہ غیبت میں بھی بیٹھ کر دنیا تک روشنی پہنچائے گا۔ اور اگلا جملہ عرض کر دوں، قدردان لوگ تشریف فرمائیں، یہ ذاکری خطابت میں محنت ہوتی ہے نا، جملے ہوتے ہیں، اچھا لگے دعا کیجیے گا۔ خیر پور میں آپ موجود تھے، بادل تھے، حج اور عمرے کے لیے جا رہے تھے آپ، یا زیارات کے لیے آپ نے ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز پر سوار ہو کر جانا تھا، یہاں بادل، ملتان لاہور تک بادل تھے۔ جیسے ہی آپ جہاز اڑا،
آپ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی، دیکھا سورج چمک رہا ہے، آپ کہیں گے نیچے تو بادل تھے، تو اب سورج کیوں ہے؟ کہنے والا کہے گا کہ آپ بادلوں کے اوپر ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب رسول اللہ نے سمجھا دیا، یاد رکھنا بادل ان لوگوں کے لیے ہیں جو سورج کے نیچے نہیں ہیں، جو بادلوں سے اوپر آ جائیں گے ان کے سامنے سورج کھڑا ہوگا۔ یہی ہمیں مولا فرمانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، پاکیزہ قلب اتنا بنا لو، گناہوں کے بادل چھٹ جائیں گے، جب دل چاہو گے یوسف زہرا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اور ایسے لوگ ہیں، اس دور میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے آقا مولا مہدی کی زیارت کی ہے۔ بس ایک دو جملے تبرکن شوق دلانے کے لیے، ایک شخص نے خط لکھا، ہمارے مجتہد گزرے ہیں ابو الحسن اصفہانی، نجف میں رہتے تھے، ان کا خط موجود ہے، کوئی لینا چاہے میرے پاس وہ تحریر موجود ہے۔ یمن کے ایک شخص نے خط لکھا، اہل سنت تھا کہ جی ہم اہل سنت ہیں، ہم کہتے ہیں مولا مہدی آئیں گے، آپ کہتے ہیں آ چکے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ خط آیا، قبلہ کے شاگرد نے پڑھ کر سنایا، بڑے عالم تھے، قبلہ نے جواب دیا قرآن سے حدیث سے، دیتے دیتے مولا نے ایک جملہ کہا، لکھو، پوری توجہ میں دیکھوں گا کتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ قبلہ ابو الحسن اصفہانی نے لکھا، لکھو خط کے اندر، تو یمن سے نجف آ جا، میں تجھے 12ویں کی زیارت کرا دوں۔ بھائی توجہ، بھائی توجہ، بھائی توجہ، تو یمن سے نجف آ جا، میں تجھے 12ویں کی زیارت کراؤں گا۔ شاگرد نے قلم رکھا، قبلہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا سوچ کر بتا رہا ہوں، بے وارث تھوڑی ہوں، میرے مولا میری اتنی سی ریکویسٹ، اتنی سی گزارش بھی میری نہیں مانیں گے، ہم بے وارث ہیں، ہم نے فیض لیا نہیں، ہم مانتے ہیں کہ حد تک مانتے ہیں، اگر خلوص سے مانیں، یقین کریں پوری کائنات اللہ ان کے صدقے میں ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ جواد عاملی بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ہمسایہ میں ایک عورت تھی جس کا بیٹا شہید ہو گیا، جوان بیٹا ہوا، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مارا گیا، اس کے گھر سے رونے کی آوازیں اتنی دردناک آ رہی تھی، ایک سید تھے، عالم تھے، عاشق حسین تھے، کسی کی تکلیف برداشت کی نہیں ہوئی نا، گھر چلے گئے اور کہا نہ رو، اللہ کی تقدیر تھی، کہا کیا کروں، میرا سہارا میرا بیٹا تھا، وہ بھی چلا گیا، شوہر ہے نہیں، میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ ایک جملہ آہستہ سے کہا، پھر پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر بعد تیرا بیٹا زندہ ہوگا، تیرا بیٹا زندہ ہوگا۔ اور قبلہ نے کچھ پڑھا، بیٹا زندہ ہو گیا، لوگ آئے، صحیح کمال کر چھوڑا، انہوں نے فرمایا میں نے کیا کمال کیا، ساری زندگی ویسے گزاری جیسے مولا مہدی چاہتے ہیں۔ آج چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کر دی، امام نے مان لیا تو توجہ، حیرانگی کی کیا بات ہے؟ ہم نے مانا نہیں ہے، ہم نے مانگا نہیں ہے، ہم معمولی چیزیں مانتے ہیں، بلکہ ان سے نظر عنایت مانگے، خدا آپ کو دنیا آخرت عطا کرے گا۔ خط میں لکھ دیا کہ قبلہ ابو الحسن اصفہانی صاحب نے لکھا ہے، تو یمن سے نجف آ جا، میں تجھے امام وقت کی ملاقات کرا دوں گا۔ وہ حیران ہو گیا، وہ آیا، تاریخ نے لکھا کہ بہت بڑا مجمع نجف میں اکٹھا ہوا، جو زائرین گئے ہیں قبرستان وادی السلام، آئندہ جب جانا خصوصی طور پر اس جگہ کا احترام کرنا کہ اس مقام پر ایک مقام ہے، مقام صاحب الزمان، یعنی وادی السلام جو قبرستان ہے نا مومنین کرام، اس میں جگہ ہے جسے مقام صاحب الزمان کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مقام صاحب الزمان کا مطلب یہ ہے کہ چاہنے والوں ادب سے سلام کرنا، کسی وقت بھی کریم ابن کریم یہاں ہوتے ہیں، مولا کے ٹھکانے ہیں نا، ان ٹھکانوں میں کعبہ ہے، کربلا ہے، نجف ہے، کاظمین ہے، ان میں سے ایک ٹھکانہ وادی السلام کا قبرستان ہے، وہاں امام ملاقات کے لیے جو جانا چاہے وہ زیارت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کو لیا، مقام صاحب الزمان تک پہنچے، یمن کا بندہ ساتھ ہے، اہل سنت عالم ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے میں بھی جاؤں، مسکرا کر کہا بیٹا ادب کے تقاضے یہ ہیں کہ آج مولا سے صرف تیرے باپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، بے توجہ کیجیے گا، تو اس مقام پر جانے کے قابل، تیری اپائنٹمنٹ نہیں ہے، تو نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہوئے، اچانک حجرہ نورانی ہو گیا، میرے باپ کی چیخ بلند ہوئی اور میرا باپ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب لایا گیا تو اس نے کہا اتنا نور تھا میں برداشت ہی نہیں کر سکا جی۔ اور اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کوئی دیکھنے والا ہو جس طرح طور پر تجلی تھی، بھائی توجہ کرنا، جس طرح طور پر تجلی تھی اسی طرح نجف کی سرزمین پر بھی تجلی ہے، کوئی دیکھنے کا حوصلہ پیدا کرے، نظر آنے والا نظر آنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔
توجہ فرمانے آپ حضرات، ہمارے عالم میں گزرے ہیں مقدس اردبیلی، یہی بات اور آپ کی ذہنوں کو تمام کروں، مقدس احمد، مقدس اردبیلی، دو چیزیں بتانی ہے۔ پہلی چیز تو یہ بتانی ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں نا یہ ہستیاں جانتی ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ جانتی ہیں، آپ جو نیک کام کرتے ہیں یہ ہستیاں جانتی ہیں۔ اسی طرح ایک عالم ہے سید ابن طاؤس، علی ان کا نام تھا، طاؤس کہتے ہیں مثال کے طور پر مور، عربی میں مور کو طاؤس کہتے ہیں، یعنی خوبصورتی کی استعارہ تھا، چوتھے امام کی اولاد سے تھے اور انہی کی اولاد سے عبداللہ شاہ غازی ہے۔ یہ سید ابن طاؤس اتنے حسین سید تھے، ان کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں بھی مولا مہدی علیہ السلام بولتے تھے یہ سن لیتے تھے، توجہ کیجیے گا، یہ ان کی آواز سن لیتے تھے۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ توجہ کرنا، ہم بھی کچھ کام کرتے ہیں، ایک نئے اینگل سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کی خاصیت تھی جب چاہتے مولا مہدی علیہ السلام کی آواز سن سکتے تھے، اور انہوں نے کیا آواز سنی اینڈ میں بتاؤں گا، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے زمانے کے امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں جب تک امام کی محبت کا علم نہیں ہوگا نا، اس وقت تک ہم اس طرح ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے کہ مولا ہم گناہ گاروں کو چاہتے کتنا ہے، محبت کتنی کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس بالغ ہوئے، گھر میں جشن رکھا، جس طرح آپ سالگرہ کے جشن رکھتے ہیں۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے، لوگوں نے پوچھا ایسی خیر دا پروگرام تو ہے جس طرح ہم سوال کرتے، تو انہوں نے کہا پروگرام یہ ہے کہ سید ابن طاؤس خود کہنے لگے بابا آپ نے نہیں بولنا، میں نے جواب دینا ہے، الحمدللہ میں آج بالغ ہو گیا ہوں، مجھ پر نماز روزے فرض ہو گئے ہیں۔ آج الحمدللہ یا ایھا الذین آمنوا، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں جنہیں اللہ قرآن میں خطاب کرتا ہے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، ہاں میرا پوتر حالی کو تیری عمر ہے روزے رکھن دی، کوئی نمازہ پڑھن دی، نہ میرے دوست، اگر مولا مہدی کے قریب کرنا ہے، دین کے جتنا اولاد کو قریب کرو گے مولا مہدی کے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جی ان کی خاصیت تھی کہ بڑے ہو کر جہاں چاہتے مولا مہدی کی آواز سنتے تھے۔ ایک یہ عالم، ایک نے اسی دور کے اندر یمن سے بلا کر مولا امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کروائی، اور تحفۃ الامام، مفاتیح الجنان، 14 ستارے تو آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، جس میں ہمارے امام کے وقت کا معجزہ موجود ہے۔ جب ایک بادشاہ نے کہا تھا بحرین کے کہ کل تک جواب نہ دیا پوری قوم کو قتل کرا دوں گا، اب انہوں نے 3 دن کا وقت مولا، مسلسل استغاثے کر رہے ہیں۔ تیسرے دن شام کے وقت ایک سوار سامنے آیا اور آ کر کہا مسئلہ کیا ہے؟ آگے بھی سید عالم تھے، کہا اگر آپ وہ ہیں تو مسئلہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اگر آپ وہ نہیں ہیں تب بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہی توجہ بیدار رہیے گا، کہا میں وہ ہوں جس نے مسئلہ بتانا ہے تو یہ بتائیں 3 دن کے بعد کیوں آئے ہیں؟ توجہ آخری آدمی تک، انہوں نے کہا تم نے دربار میں اعتماد کر کے کہا ہوتا ابھی جواب دیتے ہیں میں اسی وقت آ جاتا، تم نے بھی تو محبت میں 3 دن کا ٹائم مانگا ہے نا، تمہارے اندر بھی تو کچھ کمیاں تھی نا۔ یہ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ کہ ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، غفلت کے، سستی کے، گناہوں کے، جتنا دور کرتے جائیں گے یوسف زہرا کے قریب ہوتے جائیں گے۔ بس میری گفتگو تمام ہو گئی۔ مقدس اردبیلی، ان کا شاگرد امیر علام یہ روایت کرتا ہے آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو عبا اوڑھ کر مولا علی علیہ السلام کے حرم کی طرف جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آج کل ساری رات روزے کھلے رہتے ہیں، حرم کھلے رہتے ہیں، پرانے دور میں کچھ عرصہ پہلے رات کے 9-10 بجے کے بعد سارے حرموں کو بند کر کے تالے لگا دیے جاتے تھے۔ یہ کہتے میں دیکھوں کون ہے جو آدھی رات کے وقت حرم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کہتے میں نے دیکھا ایسے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے جیسے فقیر کسی بادشاہ کے دروازے پر کھڑا بھیک مانگتا ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اپنے مولا کی ذات پہ پھر بھی مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ توجہ ہے نا مومنین کرام، میسج دے رہا تھا اپنے امام وقت سے رابطہ رکھیں۔ رابطہ رکھنے کے طریقے، سلام دعا کریں، جس طرح ہم دنیا میں کسی کے قریب ہوتے ہیں، گزرتے آتے جاتے سلام، میسج، واٹس ایپ پہ کال، امام کو سلام کریں روزانہ اٹھ کر صبح، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ قدردان لوگ تشریف فرما ہیں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا توجہ کیجیے گا، جواب دینا واجب ہے۔ ہمارے جیسے بندے
جنہوں نے 2 لفظ پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں جواب دینا واجب ہے، چاہے نماز میں کیوں نہ کھڑے ہوں۔ بھائی اگر سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، مطلب یہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ صبح اٹھ کر آپ خیر پور سے اپنے وقت کے امام کو سلام کریں گے، مولا آپ کی سلامتی ہو، امام نے وعلیک السلام کہہ دیا، سارا دن سلامتی سے گزر جائے گا۔ اللہ اکبر، اپنے امام کو سلام کریں، یا اللہ سلام کریں، مولا کی سلامتی مانگیں۔ اچھا دوسرا بہترین عمل ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعا پڑھا کریں، اے اللہ ہمارے مولا کو سلامتی عطا فرما، ابن الحسن کی سلامتی ہو، ان کی خیر ہو، ان کو جلد اذن ظہور دے، انہیں تمتع فیہا طویلا، انہیں لمبی زندگی تک دنیا پر امن اور چین کی حکومت نصیب فرما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امام کی سلامتی کی دعا کیوں کریں؟ سوال ہے نا، ان سوالوں کے جواب ہمیں اپنی نسل کو دینے ہیں۔ میرے جیسا بندہ، آپ جیسا بندہ، آپ تو اچھے ہیں، میں کہوں میرے جیسا گناہگار بندہ صبح اٹھ کر کہے کہ میرا اللہ میرے مولا کو سلامتی عطا کر، وہ میری سلامتی کے محتاج نہیں ہے، توجہ آخری آدمی تک، ہم مولا کی سلامتی مانگیں گے، اللہ ان کے صدقے میں ہمیں سلامتیاں عطا کرے گا۔ نہیں سمجھے تو اور آسان کرتا ہوں، 2-4 منٹ اتے تھی وجہ تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام دے دوں۔ کیا پیغام ہے؟ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم ذرا سارے بابا سے بلند مل کر صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی آل محمد۔ اے اللہ، یہ تو ہم نے ابھی صلوات پڑھی، درود پڑھا، اس کا مطلب یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو رحمتیں نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ محمد کون؟ جو عالمین کے لیے رحمت، جی، اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ان پر رحمتیں نازل فرما۔ یہ ہمارے جیسا گناہگار بندہ کہہ رہا ہے، یہ اس کی تشریح جو کی ہے نا مولا صادق نے، اجازت دیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ کو مولا کو سلام کرنے کا بھی لطف آئے گا، سلامتی کی دعا مانگنے میں بھی لطف آئے گا، اور درود پڑھتے ہوئے بھی لطف آئے گا، کیونکہ یہ ترجمے اگر مفہوم ہمیں پتہ ہو نا تو پھر معرفت کے ساتھ پڑھیں گے، اس پڑھنے کا اور درجہ رکھتا ہے۔ بندہ آیا مولا میں آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، ہر وقت آپ کے لیے درود پڑھتا ہوں، مولا نے فرمایا اللہ تجھے رحمتیں عطا کرتا ہے۔ مولا میں آپ پر صلوات بھیجتا ہوں، مولا فرماتے ہیں اللہ سلامتیاں رحمتیں تجھے عطا کرتا ہے۔ مولا میں کہہ رہا ہوں میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں اللہ تجھے عطا کرتا ہے۔ مولا میں سمجھا نہیں، امام نے فرمایا غلام سے جاؤ پانی کا برتن بھی لے کر آؤ، اور پانی کسی برتن میں بھی لے کر آؤ، خالی برتن۔ امام نے فرمایا یہ برتن پڑا ہے، اس کے اندر پانی ڈالو۔ جب اس نے پانی ڈالا برتن بھر گیا، فطرت انسانی ہے، اس بندے نے پانی ڈالنا روک دیا۔ امام نے فرمایا کیوں روک دیا؟ مولا برتن بھر چکا ہے اور اس میں پانی کی گنجائش نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اور ڈالو، اس نے اور ڈالا، پانی نیچے گرنا شروع ہوا۔ امام نے فرمایا جو پانی ڈالا تھا ابھی بعد میں اس کا کیا ہوا؟ مولا برتن بھرا ہوا تھا، پانی زمین پر گر گیا۔ مولا نے فرمایا یہی فلسفہ درود کا ہے، ہم تو اللہ کی رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ توجہ ہوئی مومنین، ہم تو اللہ کی رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم تو تمہاری صلوات کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب تم ہم پر صلوات پڑھتے ہو اللہ وہ رحمتیں ہمارے صدقے میں تمہیں عطا کرتا ہے۔ توجہ مومنین کرام، اپنے امام کو سلام کریں، امام کی سلامتی کی دعا مانگیں، اور امام کے نام پر صدقہ دیا کریں، روزانہ کو تلاوت کر لیں، درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں، اپنے امام کو ہدیہ کریں۔ میرا اللہ، اور خاص طور پر قبلہ تقی بہجت صاحب کے جملے ہیں جنہوں نے معصومہ کمب کے حرم پر سالوں نماز پڑھانے کا باجماعت شرف حاصل کیا۔ وہ فرماتے ہیں اگر امام وقت کے قریب ہونا چاہتے ہو نا، صبح شام 11 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کر امام وقت کو ہدیہ کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی 11 مرتبہ قل شریف پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ جب میں نے مفاتیح الجنان میں پڑھا، ہمارے 7ویں امام کا فرمان ہے صبح جو بندہ 11 مرتبہ قل شریف پڑھے گا اللہ سارا دن اسے گناہوں سے بچائے گا۔ یہ فلسفہ ہے نا۔ ابھی کرونا کا پیریڈ گزرا، ایسے سینٹائز ہیں جو آپ کو جراثیموں سے بچاتے ہیں، وہ آپ اچھا وہ صابن استعمال کریں گے، اچھی چیزیں اینٹی جراثیم چیزیں استعمال کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ یہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، دین کی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ پڑھو قرآن، ہدیہ کرو امام وقت کو، اللہ امام کے صدقے میں سارا دن گناہوں کے جراثیم سے تمہیں بچائے گا۔ اللہ اکبر جی،
اب صاف ظاہر ہے جب گناہ دور ہوں گے، جراثیم نہیں ہوں گے، بندہ پاک ہوگا، صحت مند ہوگا، اور جو بندہ پاک ہوگا وہ پاکوں کے قریب ہوتا چلا جائے گا. یعنی جتنا زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے چلے جاؤ گے اتنا امام وقت کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. یہی پیغام اور گفتگو کو تمام آیت اللہ بہت بڑے ہمارے عالم گزرے، مقدس اردبیلی، احمد نام تھا، مقدس اردبیلی، ان کا شاگرد کہتے ہیں آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہے جو حرم امیر المومنین کی طرف جا رہا ہے، دروازہ بند تھا، سامنے کھڑا ہو کر ایسے دعا مانگ رہا ہے جیسے فقیر کسی بادشاہ کے دروازے پر مانگتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس کے رونے کی آوازیں اتنی بلند ہوئی، بند دروازہ حرم امیر المومنین کا کھل گیا. بھائی توجہ مومنین، بند دروازہ حرم امیر المومنین کا کھل گیا، وہ اندر چلے گئے. میں بھی جانا چاہتا تھا، دروازے نے بند ہو کر بتا دیا آدھی رات کو دروازے قسمت والوں کے لیے کھلا کرتے ہیں. یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت ہر کسی کو ملنے والی نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے، انہوں نے اسی طرح گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، نجف سے پیدل مسجد کوفہ آئے. چوک دی قسم 13 کلومیٹر فاصلہ ہے نجف سے کوفہ، 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 80 سال کا بوڑھا آدمی آدھی رات کو مولا علی کے حرم پر جاتا ہے، وہاں سے پیدل مسجد کوفہ آتا ہے. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، ان کی خاطر جاگیں گے، اللہ دنیا آخرت کی سعادتیں دے گا. یہ کہتے ہیں کہ جیسی مسجد کوفہ میں آئے، میں نے دیکھا مسجد کوفہ میں سامنے محراب کے پاس ایک نور ہے، وہ نور کے قریب چلے گئے. میں جانا چاہتا تھا، قدم ساتھ ہی نہیں دیتے. اس وقت مجھے پتا چلا جسم ہمارا ہے، اختیار کسی اور کا ہے. وہ نہ چاہے تو قدم نہیں اٹھ سکتے، وہ نہ چاہے تو زبان گفتگو نہیں کر سکتی. اگر انہوں نے قدموں کو اٹھنے کی توفیق دی ہے، زبانوں کو کچھ بولنے کی توفیق دی ہے، وہ بولو جو اللہ پسند کرے، 14 پسند کرے. جی گفتگو ہو گئی، واپس آئے، کہتے مسجد حنانہ، وہ مسجد جہاں پر مولا حسین کا سر رکھا گیا تھا. حنانہ کہتے رونے والی، پہلے نام حنانہ نہیں تھا. وہاں سے رونے کی آواز آئی، مطلب کیا تھا؟ مسجد چاہتی تھی سر حسین میرے پاس آئے. حنانہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں. حنانہ مسجد کے پاس پہنچا، آدھی رات کا وقت تھا، وہ سردی کھانسی زکام سے میری جو ہے وہ کھانسی کی آواز نکلی. قبلہ نے مڑ کر دیکھا، کون؟ جی میں میر علام. کہاں سے ہو؟ قبلہ میں تو نجف سے آپ کے ساتھ ہوں. کیوں آئے ہو؟ میرے استاد ہیں، دیکھنا چاہتا تھا. کیوں آئے ہو؟ زندگی بھر کسی کو نہیں بتانا، میرے بعد بے شک لکھ دینا. انہوں نے لکھا، آج میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو اللہ والے ہیں نا، جو مولا والے ہیں، وہ شور نہیں کرتے. جو برتن بھر جاتا ہے پھر شور کم ہو جاتا ہے. خالی بھانڈا زیادہ کھٹکتا ہے، جو برتن بھر جاتا ہے پھر اس میں شور نہیں ہوتا. میر علام کیا کروں، پڑھ رہا تھا، مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں بے وارث تھوڑی ہوں، علی کے پاس چلا گیا. بے وارث تھوڑی ہوں، مولا علی کے روزے پر چلا گیا. میں نے جا کر درخواست کی، دروازہ کھل گیا، قبر مولا امیر پر سلام کیا. جواب آیا کہ اپنا مقدس اردبیلی میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تیرے زمانے کا امام مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، جا امام کی زیارت بھی کر، مسئلہ بھی جا کر پوچھ لے. اسی لیے میں حکم مولا امیر المومنین پر مسجد کوفہ اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کے لیے گیا تھا. بس دوستو، آج ہم 1400 سال کے بعد اربعین کی واق کرتے ہیں. اس دور میں مقدس اردبیلی جیسے بزرگ عالم سید نے یہ کربلا کی پیدل واق شروع کی تھی. پیدل جا رہے ہیں، ایک سوار آیا، میری گفتگو تمام ہو گئی. آ کر کہا مقدس اردبیلی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کربلا پیدل جاؤں. وہ کہتے ہیں آنے والے کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ انہوں نے کہا کربلا ہی جانا ہے، پیدل کیا، سواری کیا؟ جب تجھے بلا کربلا والا رہا ہے تو پھر ان چیزوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ یہ کہتے ہیں میں سوار ہو گیا. مجھ سے پوچھنے لگے نجف کا فلاں عالم بہت اچھا، فلاں عالم بہت اچھا، فلاں عالم بہت اچھا. آخر میں ان کی آواز ہے، یہ بتاؤ مقدس اردبیلی کیسا ہے؟ یہ عاجزی سیکھیں. سر جھکا کر کہا میں تو مردے نہلانے کے بھی قابل نہیں. آج ایک لفظ نہیں آتا، ہم بڑے بڑے القاب لے لیتے ہیں. میں تو مردے نہلانے کے بھی قابل نہیں ہوں. جہاں سامنے والی شخصیت جو آگے سواری پر سوار تھے، پیچھے مقدس اردبیلی بیٹھے ہوئے ہیں. کہا مقدس کیوں اپنے آپ کو اتنا عاجز کہتے ہو؟ تیرا مقام یہ ہے کہ امام وقت کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھا ہوا ہے. کیوں عاجزی کا اظہار کرتے ہو؟ امام وقت کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے ہو. ہاں مقدس میں کیوں آیا ہوں؟
میرا اور میرے دادے حسین کا شکوہ ہے تیرے ساتھ۔ کیا شکوہ ہے مولا؟ مقدس تم جب بھی کربلا آتے ہو نا، حدود کربلا میں لیٹرین نہیں جاتے۔ توجہ کیجئے گا مومنین کرام، مقدس اردبیلی علامہ کی زندگی کی روش یہی تھی کہ کربلا میں طہارت نہیں کرتے تھے، لیٹرین نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ یہ سوچتے تھے کہ میرے مولا نے پاکیزہ زمین خریدی ہے، مجھے پاک ہو کر اس سرزمین پر آنا چاہیے۔ اب جملہ سنیے گا، مقدس میرے دادا حسین نے مجھے بھیجا ہے، مقدس سے جا کر کہہ دو تم خلوص سے آؤ، اتنی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ میں حسین تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں آسانیوں کے لیے کربلا لی ہے، تمہیں مشقتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں لی ہے کربلا۔ اس امام سے محبت کریں، محبت کریں گے خدا آپ کو امام کے قریب کر دے گا۔ وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ علامہ سید ابن طاؤس نے خود بیان کیا کہ میں نے سرداب میں مولا مہدی علیہ السلام کی مناجات کو سنا، کیا کہہ رہے تھے؟ الہی شیعتنا خلقو من شعاع انوارنا، میرا اللہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے زمانے کے امام کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جملہ سمجھیے گا، اب جملہ سمجھیے گا۔ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں اگر تاخیر ہو گئی ہو، لیکن میں ضروری سمجھتا تھا کہ کچھ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ سیدوں میری ذمہ داری ہے، میں چاہتا ہوں، منبر کی قسم ہے، ہم سب عاشق امام زمانہ بن جائیں۔ جب آپ اس ہستی سے محبت کریں گے نا، یقین کریں آپ کی دنیا آخرت سنور جائے گی۔ بیٹا نہ فرمان ہو جائے، ماں باپ آ کر دیتے ہیں، بیوی غربت میں گزارا کرتی ہے، جب شوہر کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے، چوریاں کرنے لگے، غلط کاموں میں پڑ جائے، تو وہ خود آ کر والدین سے کہتی ہے کہ بابا میں نے غربت میں گزارا کیا، اب میں جس کا کردار خراب ہے اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، یعنی بے عزتی میں گزارا نہیں کر سکتی، غربت میں گزارا کر سکتی ہوں۔ بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، دوست دوست کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب سوچیے گا، میرا اللہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے بنے گئے ہیں۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، میں زمانے کا امام نہیں کہتا ہمارے شیعہ اچھے، قد فعلوا ذنوبا کثیرا، بہت گناہ گار ہیں، بڑی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں۔ ان کان ذنوبہم بینہم و بینک، اے اللہ ان کے گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہیں، فاصفح عنہم، میں زہرا کا لال کہہ رہا ہوں ان کو معاف کر دے، فقد رضینا، میں بھی راضی ہوں، میرا نانا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ پھر سمجھ میرے اللہ ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا کیے گئے۔ باپ اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، کیسا کریم امام ہے، خود کہہ رہا ہے میرا اللہ میں نہیں کہتا ان کے گناہ نہیں ہیں، ان کی غلطیاں نہیں، قد فعلوا جمع کا صیغہ ہے، بہت زیادہ، ذنوبا کثیرا، ان سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، میرا اللہ فاصفح عنہم، ان کو معاف کر دے، فقد رضینا جمع کا صیغہ ہے، میں راضی ہوں، ہم سب راضی ہیں۔ سید ہوں، آپ کا اپنا بیٹا ہوں، بھائی ہوں، دوست ہوں۔ اگلا جملہ، ایک ہے بندے اور خدا کا درمیان گناہ، جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، ایک ہے حقوق العباد۔ اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کے گناہ آپس کے ہیں، نصرت شاہ نے آصف بھائی کو کوئی زیادتی کی ہے، کوئی اس کی شان میں توہین کی ہے، غیبت کی ہے، گلہ کیا ہے، فاصفح عنہم، یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ معاف کر دے، یہ فرمایا انہیں آپس میں صلح کی توفیق عطا کر، انہیں آپس میں صلح صفائی کی توفیق عطا کر۔ امام دعا کریں قبول نہ ہو، ممکن ہے، یعنی امام ہماری بخشش کی دعا کریں اللہ معاف نہ کرے، ممکن ہے نہیں، امام دعا کریں گے اللہ معاف کرے گا۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں آپس میں صلح کی توفیق عطا کر، مطلب یہ ہے اب اگر ہمارے اختلاف نہیں ختم ہو رہے، ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، ہم وہ شیعہ بن ہی نہیں سکے جو 12ویں سرکار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اختلاف چھوڑیں، آل محمد ہمیں قریب دیکھنا چاہتے ہیں، دور دیکھنا نہیں چاہتے، یہی جشن کا پیغام تھا۔ اللہ ہم سب کا یہ ذکر عبادت قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت اور معرفت نصیب فرمائے۔ اس جشن کی قبولیت مولا کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔